السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، یوں تو ہمارے چینل کے ذریعے ہفتہ عشرہ اور مہینے میں بلکہ کبھی کبھی متواتر کئی ویڈیو نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت میں کچھ خاص بات لے کر اور چند خاص موضوع کے تحت آپ حضرات سے روبرو ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 10 مہینے پہلے میں نے اسی رنگ کے کپڑے میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کی تھی جو میرے احوال سے متعلق تھے۔ میرے عزیزو، کئی سالوں سے میری طبیعت عجیب و غریب ہے، اور اسی طبیعت کی وجہ سے حالات بھی دیگر گو ہیں، یا یہ ہے کہ حالات نامساعد سے جوجھتے میری طبیعت کا بھی حال عجیب و غریب ہو گیا تھا، اور اب بھی بہت اچھی طرح تو ٹھیک نہیں ہوا ہوں، بلکہ زیر علاج ہوں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے آج جو میں گزارشات رکھنے جا رہا ہوں وہ 10 ماہ پہلے کے گزارشات سے ملتے جلتے گزارشات ہیں۔ دیکھیے، میں ایک انتہائی ایکٹیو اور انتہائی الحمدللہ فعال قسم کا شخص تھا، اور میں نے الحمدللہ بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، لیکن وہ سارے کام کہ کچھ چل رہے ہیں اور کچھ بند ہو گئے، مگر وہ آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ جیسے جونپور شہر کی جامع مسجد کے تحتانی حصے میں نے ایک مدرسہ الجامعۃ الابراہیمیہ کے نام سے قائم کیا تھا، مگر بعض وجوہ سے اسے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ میں اس حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، اور شاید احباب کو پسند بھی نہ آئے، اور میں اب اختلاف اور اختلافی تمام باتوں سے کٹ کر اور ہٹ کر میں ایک سیدھی سادی راہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ انسان بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اختلافات زندگی میں ایسے بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے
زندگی بھی دو بھر ہو جاتی ہے اور زندگی کے سارے پروگرامز بھی ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، مگر میں ان ساری تفصیلات میں بغیر جائے آپ سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات میرے اس کلر کے 10 ماہ پہلے کپڑے میں جو ایک ویڈیو نشر ہوئی ہے میرے چینل کے ذریعے، اس کو ذرا آپ حضرات غور سے پھر سے سماعت فرمانے کی زحمت گوارا کر لیں اور ساتھ ہی اسے بھی سنیں، اور سن کر دونوں ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ میرا ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلم آبادی تقریباً 45 سے 50 کروڑ کے آس پاس ہے۔ بعض آنکڑے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی حتمی اور ذاتی فیصلہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر 45 سے 50 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں نہ بھی ہوئی مسلمانوں کی، تو سرکاری ڈیٹا کے مطابق جو 18 سے 20 یا 22 کروڑ بتائی جاتی ہے، اگر 18 سے 22 کروڑ تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے تو ہم جن عزائم، جن منصوبے اور جن پلاننگ اور جس ہدف کے تحت اس وقت آپ کے روبرو ہیں، وہ تمام مقاصد، عزائم، منصوبے اور ہدف ہمارے پورے ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے بڑا مسئلہ میرے سامنے جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ ابراہیمیہ جونپور سے لے کر اس کی نقل مکانی، اور اس وقت جہاں مدرسہ ابراہیمیہ ہے اس کو لے کر، اور پھر اس کے تحت بعض دینی، دنیاوی اور سیاسی اور ملکی پروگرامز کو لے کر میں اس وقت تقریباً 45 لاکھ روپیوں کا مقروض ہوں۔ جن وقت ہمارے اوپر یہ سارے قرض چڑھے، انہی دوران میں دماغی طور پر متاثر ہو کر بری طرح بیمار پڑ گیا تھا، یا یہ ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ ہی سے وہ سارے حالات اور مدرسے کے سارے پروگرامز سب گڑبڑ ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے 15 دن پہلے سے لے کر اب تک ہمارا مدرسہ ابراہیمیہ بند پڑا ہے۔ اس کے چلانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاف کی فراہمی، پھر ان کے صحیح وقتوں پر ان کی تنخواہوں کا انتظام، اور پھر دیگر تقاضوں کا تکفل، یہ سب ہمارے لیے پچھلے وقتوں تک، بلکہ آج تک مشکل اس لیے ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اچھی طرح اب بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔
مگر ہم نے بعض احباب سے کہہ رکھا ہے کہ رمضان بعد انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز ہم خود مدرسہ شروع کریں گے، یا کسی صاحب علم و عمل کو اس کام کے لیے آمادہ کر کے مدرسہ ان کے حوالے کریں گے اور مدرسے کو چلانا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اگر خود چلاتے ہیں تو مڈل تک مدرسہ تھا، یعنی جونیئر ہائی اسکول تک، اور پھر ساتھ ہی 2 درسگاہ حفظ کی تھی، اور کئی ایک پروگرام چلتے تھے۔ پروگراموں پر ابھی کچھ دنوں اگر دھیان نہ بھی دیا جائے تب بھی جتنا مدرسہ چل رہا تھا اتنا چلانے کے لیے، یعنی مڈل تک کے لیے، اور پھر 2 درسگاہ نہیں تو 1 درسگاہ حفظ کے لیے ہمیں ایک اچھی خاصی مدرسین کی تعداد چاہیے۔ مکتب چلانے میں تمام لوگ جانتے ہیں کہ 5 سے 6 اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ مڈل چلانے میں 8 سے 10 اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کم و کاش بھی کیا جا سکتا ہے اگر باصلاحیت اساتذہ مل گئے۔ کبھی کبھی آل راؤنڈر قسم کے اساتذہ مل جاتے ہیں، یعنی ہر سبجیکٹ پر عبور رکھنے والے، تو ان سے اچھی خاصی مدد مل جاتی ہے۔ جہاں الگ الگ کئی سبجیکٹوں کے لیے الگ الگ مدرسین کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی صورتحال میں جب کوئی آل راؤنڈر قسم کے مدرس مل جاتے ہیں تو مدرس کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ مگر چونکہ لاک ڈاؤن سے اب جا کے رمضان بعد انشاءاللہ مدرسہ شروع کرنا ہے، اس لیے اس طرح کے اسٹاف کا فراہم کرنا بذات خود ایک مسئلہ ہے، مگر پھر بھی ہم غور کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی پہلے سے بجٹ بنا کر چلنا ضروری ہے۔ اور بجٹ بنانے کے لیے ہم نے پچھلی اسی کلر کے کرتے پاجامے میں جو ایک ویڈیو 10 مہینہ پہلے ہم نے بنایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 45 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، جبکہ 5 لاکھ روپے ضرورت ہے مدرسہ ابراہیمیہ کو شروع کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک بات اس وقت میں نے کہا تھا، لگے ہاتھ اسی وقت اس کو بھی دہراتا چلوں کہ 85 لاکھ روپیہ تقریباً مجھے 2027 کے مشن کے لیے چاہیے۔ یعنی ہم نے جو 2027 میں جونپور صدر سیٹ سے الیکشن لڑنے کی ٹھانی ہے، اور اس سلسلے میں کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں غیر معمولی کوشش پچھلے وقتوں میں نے کیا اور اس وقت بھی کر رہا ہوں۔ وہ کہ جیسی محنت اس وقت چاہیے، اس لیے کہ مدت کم رہ گئی ہے، 2 سال کا کل وقت رہ گیا ہے کم و بیش۔ اب ہمیں محنت بڑھانی چاہیے اور اس حلقۂ کارکردگی میں پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے، لیکن اسباب و وسائل کے محدود ہونے بلکہ نہ ہونے کے سبب ہماری خاطر خواہ توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ مگر اگر آپ حضرات چاہ جائیں ہماری اس ویڈیو کو 20 سے 22 کروڑ مسلمانوں تک پہنچا دیں، اور سارے مسلمان بہت زیادہ نہیں، اپنے دن بھر کے پان بیڑی سگریٹ کے خرچ سے تھوڑا تھوڑا کم کر کے اگر 10 روپیہ بھی ہمیں عنایت کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز مدرسہ ابراہیمیہ کا شروع کرنا
اور الیکشن کا لڑنا ہی نہیں بلکہ ایک اور ہمارا جو عزم تھا اور ہے وہ یہ کہ 2030 کے آس پاس ہم جونپور، بنارس اور اعظم گڑھ ان تینوں شہروں کے مابین کسی ایسی شاہراہ پر جو ان تینوں شہروں کو ملاتی ہو، ایک دوسرے سے ملاتی ہو اور آنے جانے کی سہولت فراہم کرتی ہو، ایسی کسی شاہراہ پر ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانے کا داعیہ جذبہ اور حوصلہ اور امنگ اپنے سینے میں آج سے نہیں 10 سال سے لے کر بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے گو کہ کوئی اقدام اب تک نہیں کر سکے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو وسائل نہیں، پھر بیچ میں کئی مرتبہ طبیعت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے جو کام چل رہا ہے وہی ٹھپ ہو گیا، تو کوئی نیا پروگرام بنانا، کوئی نیا عزم کرنا اور کوئی نیا ہدف مقرر کرنا یہ تو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا اور ہے۔ مگر جو صورتحال اس وقت ہے اور احباب نے ان صورتحال میں مجھے جو مشورہ دیا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے احباب بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اور اس میں انہیں طرح طرح کی آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں، اور لوگ متوجہ بھی ہو رہے ہیں انہی خیالوں سے اور لوگوں کے اکسانے سے اور لوگوں کے مشورے کی وجہ سے میں نے بھی ہمت کر رکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ 3 ہدف پورا کرنا ہے، اور ان 3 ہدف کے درمیان بھی بہت سارے عزائم، منصوبے، اغراض جائز، لیگل اور قانونی ہیں جس کو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، اور اس سے قوم کا، ملک کا، ملت کا، انسانیت کا بیش بہا اور بے شمار فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچایا جا سکتا ہے۔ مگر اس وقت ہم ان 3 بنیادوں پر اور اپنے ان 3 ہدف پر خاص طریقے سے فوکس کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں مدرسہ ابراہیمیہ رمضان بعد شروع کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس پہلے سے بجٹ موجود ہوگا تو ہم اساتذہ کرام کو، اچھے سے اچھے اساتذہ کرام لا کر اور مدرسے میں رکھ کر مدرسہ بن کے الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ضرورت کے مطابق کھڑا ہے، جتنا وہاں کام کرنا ہے اور کرنے کا پروگرام ہے اتنا فی الحال بن کے کھڑا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بننے اور بنانے کی وہاں کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں آپ حضرات کے سامنے گزارش رکھوں گا، اپیل رکھوں گا، درخواست رکھوں گا، اور آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات میری مدد کریے تاکہ جو ہے مدرسہ ابراہیمیہ کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ ابھی وہاں میڈل تک کی اور 2 درسگاہ حفظ کی بس اتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ اطراف میں 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کی دوری پر بڑے بڑے ادارے وہاں خود ہیں، مگر جہاں یہ ادارہ ہے وہاں مکتب بھی معقول قسم کا نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے مکتب کی تعلیم تو ضروری ہے، اور مکتب کے ساتھ ساتھ حفظ کی 1-2 درسگاہ بھی ضروری ہے، تاکہ اس اطراف کے تشنگان علوم کو حفظ کی دولت مل سکے، حافظ قرآن ہو سکیں۔ حفظ کرنا اور حفظ کرانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، یہ آپ علماء دین کی تقریروں سے اور علماء دین کی تحریروں سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اس وقت کوئی علمی گفتگو کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اور میں اس وقت بعض اعذار کے سبب علمی گفتگو کرنے سے معذور بھی ہوں، اس لیے کہ کوئی بات بے سند کی اگر نکل گئی یا غیر ضروری نکل گئی یا غیر مستند نکل گئی تو ایک تو گرفت کا سبب، پھر گناہ بھی،
اور دوسرے یہ ہے کہ سامعین و ناظرین کی نگاہ میں ذلت و خواری کا بھی سبب. اس لیے میں علمی گفتگو اس وقت نہیں کرنے بیٹھا، بلکہ علم کے چراغ کو جلانے اور علم کی روشنی کو عام کرنے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں جو انتہائی ضروری اور اس وقت اہم ہیں وہی کرنے بیٹھا ہوں. میرے دوستو، آپ حضرات تھوڑی سی توجہ کر دیجیے. 10 روپیہ نکالنا اور 10 روپیہ کسی کار خیر میں شامل کرنا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ حضرات چاہیں تو 10 روپے کے ذریعے ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، مدرسہ ابراہیمیہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہمارے الیکشن کے ارادے کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے خواب و خیال کو بھی تقویت بخش سکتے ہیں. 2030 میں یونیورسٹی کا خیال ہے 2030 تک سب سے پہلے ہم اپنے مدرسے کو مضبوط کریں گے اور مدرسے کے ساتھ اپنے قرض کی ادائیگی کریں گے. اگر آپ حضرات 10 روپیہ جو ہم بار کوڈ بھیجیں گے، جو اکاؤنٹ بھیجیں گے، اگلے انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو نشر کریں، آپ حضرات تک پہنچاویں اور کیا نام ہے اسے ویڈیو پر ڈالیں کہ آپ حضرات اس پر 10 روپے کی مدد بھیج سکیں. اور اس سے پہلے ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے تاکہ جب پہلے سے ویڈیو نشر رہے گی اور بہت سارے افراد تک پہنچی ہوئی رہے گی تو جب ہم اپنے بار کوڈ کو یا اپنے مدرسے کے اکاؤنٹ کو، اپنے ذاتی اکاؤنٹ کو اس پر شیئر کریں گے تو لوگوں تک آنن فانن پہنچ جائے گی اور 10 روپیہ دینا کسی کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. اور 10 روپے کی مدد سے ہم انشاءاللہ العزیز مدرسہ ابراہیمیہ کو بھی اسٹینڈ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو شروع کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو 45 لاکھ روپے قرض ہے، قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور ادائیگی کے لیے ہمارے پاس کوئی ابھی سبیل نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے. جب تک قرض کی ادائیگی پوری طرح سے نہیں ہو جاتی تب تک ڈپریشن کا ختم ہونا بھی مشکل ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے بہت ساری کاموں میں رکاوٹ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ حالات سے گزرے ہوئے ہیں، خاص طور سے وہ ہماری مشکل کو، ہمارے حالات کو، ہمارے مسائل کو ان کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہے. تو آپ حضرات سے بہت زیادہ نہ کہہ کر، بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے بس یہ ہے کہ ہمارے ان تینوں ہدفوں پر ہماری بھرپور مدد فرما دیجیے. 10 روپے سے بڑھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے 10 روپیہ صرف اس لیے کہا کہ اگر آپ حضرات 10 روپیہ دے دیں اور ایک کوشش یہ بھی کر دیں کہ جہاں 10 روپیہ آپ دیں وہیں 10 آدمی یا 100 آدمی یا 1000 آدمی تک یہ ویڈیو بھی پہنچا دیں. ہر آدمی کے موبائل میں 400 500 1000 لوگوں کے نمبر رہتے ہیں. ان نمبروں میں آپ جن کے سامنے میری ویڈیو کو پیش کرنا اپنی انسلٹ سمجھتے ہوں اور اپنی توہین سمجھتے ہوں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہوں، یا سمجھتے ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی ویڈیو ہے، کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، تو آپ ان افراد کو چن لیجئے جن سے آپ کا والہانہ تعلق ہے، یا یہ ہے کہ کم از کم وہ ان کے ہاں بھیجنے سے آپ کی کوئی انسلٹ نہیں ہونے والی ہے، بلکہ وہ آپ کی ہر ویڈیو کو جو ہے غور سے دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر رپلائی دیتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں یا اچھا سجھاؤ اور مشورہ دیتے ہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی مشورہ سامنے آوے جس سے ہماری مشکلات آسان ہو سکیں تو آپ یقیناً ہمیں مشورہ بھی دیں، اچھے کمنٹ بھی کریں. بس یہ ہے، اتنا کوشش کریے گا پلیز کہ ہماری دل شکنی نہ ہو، ہمارا حوصلہ کہیں سے نہ ٹوٹے. ہم پھر سے اسٹینڈ ہونا چاہتے ہیں، پھر سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں
اور قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ملت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور کیا نام ہے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ 2-3 پلیٹ فارم بنا رکھا تھا۔ ایک تحفظ شریعت کانفرنس کے ذریعے تحفظ شریعت کا پلیٹ فارم بنایا تھا، اس کے ذریعے شریعت پہ باتیں ہوتی تھیں، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے دینی اجلاس کرایا کرتے تھے۔ پھر ہم نے پیغام انسانیت کانفرنس کرایا، پیغام انسانیت کا پلیٹ فارم تیار کیا۔ اس سے ہم مسلمان اور ہندوؤں دونوں طبقوں میں اور ادر کاسٹ و برادری اور ادر مذہب کے لوگوں میں انسانیت کی اور مانوتا کی بات کیا کرتے تھے، اور بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی بات کیا کرتے تھے۔ اپنے ملک کی جو ایک خصوصیت ہے گنگا جمنی تہذیب کی، اس کی بات کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اتحاد ملت کانفرنس بھی کے نام سے بھی ایک پلیٹ فارم قائم کیے ہوئے تھے، جس سے مسلمانوں میں آپس میں میل ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو، اور سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کھڑے ہونے والے ہوں ہیں۔ اس طریقے کے ہم نے 3-4 پلیٹ فارم، پھر دینی تعلیمی تربیتی بیداری مہم کا ایک پروگرام ہم نے گاؤں قریہ شروع کیا تھا۔ بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا، بس نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی مجھ سے، نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی مجھ سے، کہ ہر ایک موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہیں۔ یہ الطاف ضیاء کا شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے اپنے احوال کے حساب سے۔ بس ہو گئی، میں اپنی تمام غلطیوں کی جو عام انسانوں کے تعلق سے ہوئی ان سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگتا رہتا ہوں الحمدللہ، اور مانگوں گا، خوب مانگوں گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ پاک کو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز راضی کروں گا اور راضی کر لوں گا انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات بھی دعا کریے اور ہمارے حق میں سفارشی بن جائیے کہ اللہ اس بندے سے راضی و خوش ہو جا، اور اس سے پھر کچھ ایسا کام لے لے جو اس کے لیے اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے دین دنیا میں نافع ہو سکے، اور دین دنیا میں اس کا ثواب اور اجر بہتر سے بہتر مل سکے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کرتے ہوئے کہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے میں آپ حضرات خوب سے خوب تر مدد فرمائیے، ہمارے حوصلوں کو بڑھانے میں خوب سے خوب تر مدد فرمائیے۔ اچھے کمنٹ بھیجیے، اور کوئی ترکیب، کوئی صورت، کوئی شکل اس سے آسان، اس سے بہتر، اس سے عزت کے ساتھ کوئی شکل ایسی سمجھ میں آتی ہے جس سے ہم حالات سے نکل بھی سکیں، اور ہمارے معاملات درست ہو سکیں، حالات اچھے ہو سکیں، قرضوں کی ادائیگی ہو سکے، اور پھر جو ہے ہمارا مدرسہ بہتر سے بہتر چل سکے، اور پھر ہم الیکشن میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور پھر 2030 میں جو ہم نے جونپور، بنارس اور اعظم گڑھ کے بیچ میں کہیں ایسی شاہراہ پر جو تینوں شہروں کو جوڑتی ہو، تو ایسی کسی شاہراہ پر یونیورسٹی کا قیام کرنا جو چاہتے ہیں ہم، اس میں بھی ہم خوب سے خوب تر کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ جبھی ہوگا جب آپ حضرات ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہماری ہمت افزائی، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور تعاون کریں گے، دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ اور تیار ہوں گے۔ یوں تو ہر گرے انسان کو اٹھانا انسان کا فریضہ ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر کار خیر کرتے کرتے گر گیا ہو اور پھر کار خیر کرنا چاہتا ہو، اس میں آپ ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور اٹھائیں گے، اور کیا نام ہے اس کو حوصلہ دیں گے، تو اور ثواب ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت بہت بڑا ثواب مل سکتا ہے، اور ملتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔